جی سر انٹروڈکشن. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 فروری کو پاکستانی قوم نے جھوٹ، فساد اور فریب کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے، اور اس حکومت کو جس نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، جس نے عمران حکومت کی پاکستان پر مسلط کردہ تباہی سے پاکستان کو بچا کر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، اس کولیشن گورنمنٹ کو ایک غیر معمولی مینڈیٹ دے کر ثابت کیا ہے کہ پاکستانی قوم فساد، انتشار اور جھوٹ کی سیاست کو پاکستان کے لیے مسترد کرتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، جو کولیشن حکومت کی 3 بڑی جماعتیں تھیں، ان کے پاس 2018 میں 113 سیٹیں تھیں. 8 فروری کو انہیں قوم نے 152 سے زیادہ نشستیں دی ہیں، اور اگر ہم کولیشن گورنمنٹ کو جو 16 ماہ پاکستان کی بحالی کے لیے کام کرتی رہی دیکھیں تو اس کے پاس 160 سے زیادہ نشستیں ہیں، اور ان نشستوں کے ساتھ اب یہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. اور وہ جھوٹ کے فسانے جو 2013 میں پی ٹی آئی نے پنچر ڈرامے کی صورت میں تحریر کیے تھے، ان کو پچھلے 3 روز سے پیٹا گیا اور قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی. جس طرح کے 2013 میں پنچر کر کے بعد میں پتا چلا کہ وہ پنچر کسی نے کان میں خان صاحب کے پھونکے تھے، اور خان صاحب نے لاؤڈ سپیکر لگا کے ان پنچروں کا پوری دنیا میں پرچار کیا. اسی طرح نام نہاد جعلی فارم 45 بنا کر میڈیا کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اصل میں جب حقائق سامنے آئے تو پتا چلا کہ وہ بھی جھوٹ کا ناٹک تھا، کہ جیسے 2013 میں سوشل میڈیا کے ذریعے پی ٹی آئی نے جھوٹ کا سہارا لے کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اس وقت پاکستان کے جو معاشی اور اقتصادی چیلنجز ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم اپنے انتخابات کی مہاذرائی سے نکل کر، سیاسی مہاذرائی سے نکل کر، سب مل کر پاکستان کو ایک عظیم معیشت بنانے کے لیے کام کریں. حکومت میں اور اپوزیشن میں بیٹھنے والی جماعتوں کا فرض ہوگا کہ وہ اب اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کو چھوڑ کر، بھلا کر، ملک کے بڑے قومی مقصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ذریعے ملک کے معاشی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب میں بھرپور مینڈیٹ حاصل ہوا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنی حکومت قائم کرے گی اور اس کارکردگی کو زندہ کرے گی جو 2008 سے 2018 میں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے پنجاب میں دکھا کر پورے ملک کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا تھا. پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کے لیے صحت، تعلیم اور معیشت کی بہتری سے زراعت کو ترقی دے کر اور صنعت کو ترقی دے کر اور آئی ٹی سیکٹر میں فروغ دے کر، نوجوانوں کو نئے ہنر دے کر ان کی بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گی. اسی طرح وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت قائم کرے گی، تاکہ ہم مرکز میں بھی پاکستان کی معیشت کو جدید بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے اور اپنے نوجوانوں کو 21ویں صدی سے اور اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بہترین تعلیم دیں، بہترین ہنر دیں اور ان کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں. انشاءاللہ تعالی 2024 سے 2029 کا سفر پاکستان میں ترقی کا سفر ہوگا. 2023 سے لے کر 2029 تک ہم پاکستان سے مہنگائی ختم کرنے کے لیے، پاکستان سے بے روزگاری ختم کرنے کے لیے سر توڑ محنت کے ساتھ کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ 2026 کا جو وزیر اعظم ہے اس کے بارے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، کون بننے جا رہے ہیں 2026 کے؟
جی ابھی جو وزیر اعظم کا چناؤ ہے اس کے لیے ہم اتحادی جماعتوں سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جب مشاورت کا عمل مکمل ہو جائے گا اتحادی جماعتوں سے تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے، اور اخلاقی طور پہ اور جمہوری طور پہ یہ مسلم لیگ نون کا حق ہے کہ وہ وزیر اعظم کے امیدوار کو اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے نامزد کرے۔ اچھا سر، آصف زرداری صاحب جو ہیں اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھیے ابھی اس پہ ہمیں قیاس رائے نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ جب کولیشن ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے اسی کا اخلاقی، جمہوری اور سیاسی حق ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے لیے اپنے امیدوار کو نامزد کرے۔ اچھا سر ایک آخری سوال جو چونکہ ہلچل چلی ہوئی ہے اپنے تحصیل ظفرآباد میں 54 کی اور 75 میں، کہ جو دانیہ علی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا مین روڈ جو ہے وہ چھینا گیا ہے، اس والے سے آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو دھاندلی کا شور وہ لوگ مچا رہے ہیں کہ جن کو یہاں کے عوام نے مسترد کیا ہے۔ ہم نے دونوں سے جو ایم پی اور ایم این اے ہیں ایک ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے خاندانوں نے 60 سالوں سے ان حلقوں پہ راج کیا ہے، آپ ان 60 سالوں کی کوئی ایک نشانی دکھا دیں، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی ایک نشانی دکھا دیں، قابل ذکر نشانی دکھا دیں۔ اگر وہ عوام کے سامنے کوئی قابل ذکر نشانی بھی پیش نہیں کر سکتے تو وہ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوگا، عوام نے انہیں ووٹیں دی ہوں گی؟ ظفروال اور شکر گڑھ کے عوام نے امن، تعلیم اور ترقی کے اس منشور کو اور اس پیغام کو جو پذیرائی بخشی ہے، ہم ان کے لیے بہت مشکور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نارووال ضلع کے اندر اب ایک